الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے دو بڑی اہم باتیں، بہت بڑی اہم ہدایات پڑھی تھی۔ پہلی تو سود سے متعلق تھی، اور دوسری دین کے معاملے میں، یعنی قرض دینے لینے کے معاملے میں۔ سود سے متعلق جو آیات پڑھی تھیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سود خوری کسی شکل میں ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے یا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ اور یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، جس کی سزا بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اپنی طرف سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جہاں انسان بچ سکتا ہے، جہاں مجبور ہو وہاں بات اور ہے۔ اور اگر ہم سب لوگ اس بات کو جان لیں تو پھر ہمارے معاشرے میں بھی جو سود کا غبار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سب لوگ مل کے اس کی کوشش کریں گے کہ سود کا نظام، اس کو ختم کیا جائے، اور جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی ہدایات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائیں اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اسی میں سب سے آخر نازل ہونے والی آیت بھی ہم لوگوں نے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ بچو اس دن سے، اس دن کی سزا سے، اس دن کی مصیبت سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، تو ہر جان، ہر کوئی، ہر شخص پورا ادا کر دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا۔ ہماری کمائی یا تو اچھائی ہے یا برائی ہے، اللہ تعالیٰ برائی سے محفوظ رکھے۔ تو جو کچھ بھی کمائی ہوگی اس کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ظلم یہ ہے کہ ناانصافی کی جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد دین سے متعلق آیات، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرض کا دینا لینا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے اتنی لمبی آیت نازل فرمائی ہے، اور اس میں کہا گیا یہ کہ دینے والا لینے والا جب کوئی مدت تک کے لیے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ لکھوایا جائے۔ لکھنے والوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لکھوائے وہ جو قرض لے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دو گواہ مقرر کر دیے جائیں مردوں میں سے۔ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد دو عورتیں، ہے نا۔ عورتیں دھمکائی بھی جاتی ہیں نا، تو دو عورتیں ہوں گی تو پھر ایک کو دوسرے سے قوت ملے گی۔ لفظ یہاں پر آیا ہے دلال، جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ بھول جائیں۔ بھولنا ہی نہیں ہوتا اس کے معنی، بھٹک جائیں، گمراہی پڑ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ نے دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے۔ اور پھر جو سامنے کا معاملہ ہے اس میں نہ لکھا جائے، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ایک مدت تک کے لیے کیا جا رہا ہے کوئی معاملہ لین دین کا، اس میں قرض کا، اس کو لازماً لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اس پر ایک روایت حدیث ذہن میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار غالباً کوئی اونٹ خریدا بازار سے، اور اس کے بعد وہ کہا کہ پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ اس دوران میں کوئی دوسرا آیا وہ خریدار کے پاس،
اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول نے جس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. دوسرا آیا، اس نے قیمت زیادہ دی، اس کے ساتھ اس نے معاملہ طے کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت لے کے پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ نے تو نہیں خریدا اسے، اور یہ تو آپ نے تو نہیں خریدا تھا. پھر وہ کہتا ہے اگر آپ نے خریدا تھا تو کوئی ثبوت مہد دیں. تو ثبوت تو ظاہر ہے کوئی نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ بھائی ثبوت کیا ہے؟ میں نے سامنے تم سے لیا، بات ہوئی، طے کیا، پیسے لانے میں گیا تھا جو بھی قیمت تھی اس کی. ابھی یہ بحث و تکرار چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک صحابی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ وہاں پر پہنچے. ان کو جب معلوم ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تو یہاں تھے نہیں، تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اس بات کی گواہی تم کیسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جب ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کو رسول تسلیم کیا، آپ کی باتوں کو تسلیم کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں کہا تھا، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ اس شخص کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. اور جب قرآن اکٹھا کیا جا رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو کچھ آیت ایسی ملی، ایک آیت ایسی تھی جس کے بارے میں 2 گواہ نہیں مل رہے تھے کہ یہ آیت کہاں کی، کس جگہ کی ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ یہ آیت اسی مقام کی ہے. اور چونکہ آپ کی گواہی 2 گواہوں کا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، تو ان کی اس کہنے پر وہ آیت تسلیم کر لی گئی اس مقام پر جہاں پر اسے ہونا تھا. بہرحال تو یہ جہاں لین دین کا اس طرح کا معاملہ ہو وہاں پر حاضر موجودگی میں تو وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں ایک مدت تک کے لیے معاملہ ہو تو وہاں لازماً لکھنا چاہیے. یہاں پر ایک چند باتیں میں بتا دوں اور بھی، کہ قرض کا معاملہ جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں اور ضرورت کے تحت قرض پیسے چاہتے ہیں. ایسی حالت میں چاہیے کہ جن کو عزیز و اقربا ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کون کس حال میں ہے، اور مدد کرنی چاہیے. ایسے حالت میں قرض دینا چاہیے. ایسے لوگ چونکہ ان کی ضرورت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں سود کا معاملے میں، اس لیے کہ ان کی عزت نفس اس بات وہ گوارا نہیں کرتی کہ جا کر کے اپنے عزیز و اقربا سے ان کے پاس مال ہے ان سے جا کے خود کہیں، اور پھر وہ سود میں ملوث ہو جاتے ہیں. کچھ قرض لینے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لیتے ہیں. کچھ قرض لینے والے وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ قرض لینا ان کو اور پیسے اڑانا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو قرض لینے کے بعد چکر دیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا قول ہے کہ قرض دینے والا ایک آنکھ کا اندھا اور قرض لوٹانے والا دونوں آنکھ کا اندھا. تو یہ جب ایک مرتبہ یہ طریقہ اپنایا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ تیسرے قسم کے ہیں، انہیں پیسہ لے کے واپس نہیں کرنا یا عیاشی کرنا، پیسے لے کر کے ادھر سے لیا ادھر دے دیا، ادھر سے قرض لیا ادھر دے دیا، اس طرح کی حرکت کرنے والے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے لکھنے کے لیے، بھاگ جائیں گے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. اور جو حقیقتاً جس کو ضرورت ہوگی، جو واقعتاً لوٹانا چاہتا ہے، وہ تیار ہو جائے گا اس کام کے لیے. بہرحال اگلی آیت بھی کا تعلق بھی اسی سے ہے، اسی معاملے سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَالرِّهَانُ مَقْبُودَةٌ، تو رہن اپنے قبضے میں کر سکتے ہو، رہن اپنے قبضے میں کر سکتے ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور جب تم لوگ امن میں آ جاؤ، امن کی حالت میں مطلب یہ کہ اپنے گھر پہنچ گئے، اب جہاں سفر ختم ہو گیا، سفر کے بعد، اور ایسی حالت میں اگر قرض کا معاملہ ختم ہو گیا یا تو ہے اب بھی، تو اسے پھر باقاعدگی سے لکھ لیا جائے جیسے کہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اس پر 2 گواہ متعین کر دی جائیں، اور جو رہن کی چیز لی ہے وہ واپس کر دی جائے، جو امانت دی گئی ہے وہ واپس کر دے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ بِهِ أَمَانَتَهُ، تو وہ ادا کر دے وہ امانت جو اس کو دی گئی ہے.
یا وہ پیسے دے کر کے جو قرض لیا ہے وہ دے کر کے اپنی امانت واپس لے لے جو اس نے دیا ہے، رہن میں رکھا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب کی سزا سے ڈرے، اپنے رب کی ناراضگی سے، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اسے چھپائے گا گواہی کو تو وہ بے شک ہے اس کا قلب گناہ گار ہے، یعنی وہ اندر سے گناہ گار ہے، وہ شخص خطا کار ہے۔ وہ ایک اچھا انسان، ایک مومن یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اندر سے کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوتا۔ مومن کا دل تو صاف ہوتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ شہادت کو چھپا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ بے شک گناہ گار ہے، اس کا قلب گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں، ہمارے معاشرے میں برائی ہوئی، دیکھا گیا، گواہ بھی موجود ہیں، پھر گواہ ملتے نہیں ہیں، گواہی دینے کے لوگ تیار نہیں ہوتے، کئی بار موت کا خوف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو کئی بار مار دیا جاتا ہے۔ کیا ایک مومن کو ایسا کرے گا کہ وہ گواہی کے لیے اسے بلایا جائے یا وہ نہ جائے؟ اس کی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آنی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، اس میں خیر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑھتی چلی گئیں، اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نظروں کے سامنے، کہیں موبائل چھن جاتا ہے، کہیں پرس چھن جاتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، اور پھر دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ گواہی پولیس کا معاملہ ہے، وہاں جاؤ تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا کام وہ ہے کہ ہمارا ایمان والے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے، باقی معاملات وہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا ساتھ دینے والے اللہ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگوں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اللہ کرے آئندہ ہم ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔ اگر گواہی دینے کا موقع ہو اور گواہی دینے کے لائق میں ہوں تو ہم جا کے گواہی دیں وہاں پر۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ خیر کریں گے۔ اگلی آیت 284، اعوذ باللہ من الشیطان، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے جو اس نے امانتاً میرے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ میرا کپڑا ہے، میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے پہنائے ہم پہن رہے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے، تمہارے اندر ہے، اگر اسے ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تو مواخذہ کر لیں گے، اللہ تو حساب کر لیں گے اس کا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے جسے چاہیں گے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہیں گے سزا دیں گے، جو کچھ اس نے اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جو آپ سمجھ سکتے ہیں تمام ناممکنات وہ سب اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تو بہت عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ایسے بھی خیالات آتے ہیں کہ اس کا زبان سے نکالنا ناممکن ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آسمان گر جائے ہم پر۔
ایک تو بات آپ نے یہ فرمائی کہ یہ الحمدللہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو مواخذہ ہے، یہ مواخذہ اگلی آیت میں آ رہی ہے بات کہ یہ مواخذہ اللہ تعالیٰ دل کی بات کی کرتے ہیں۔ دل میں اگر ہم کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہیں، اگر میں کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس وقت تک مت لکھو جب تک کہ یہ برائی کر گزرے نہ، اور جب برائی کر گزرے تو اس کے لیے صرف ایک برائی لکھی جائے۔ اور دوسری طرف میں کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، یہ جو فرشتے ہیں ان کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ جب وہ ارادہ کرے اس کے دل میں آئے تو فوراً ایک نیکی لکھ لو، اور جب وہ کرے اس کام کو انجام دے جائے تو ایسی حالت میں اس کے لیے 10 نیکیاں، یا اس کے اس پر ہے کہ وہ کتنی خلوص سے کیا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو لوگ مکاری کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ آیت بڑی خطرناک ہے۔ وہ مکاری کر رہے ہیں، منہ پر کچھ، زبان میں کیا اور دل میں کچھ، پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ حساب کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے یا تو معاف کر دیں گے یا اسے سزا دیں گے۔ اگلی آیت 285 اور 286، ان 2 آیات کے بارے میں روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی تھی، اور ان 2 آیات کے بارے میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ 2 آیات رات میں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہے۔ الفاظ یہی ہے کم و بیش جو میں نے آپ کو بتایا، کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں، اللہ کی مدد کے لیے کافی ہیں، ہر چیز اس کے اندر، اس لیے کہ ہماری آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تاریخ شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد سے، دن ہمارا بدلتا ہے مغرب کے بعد، مغرب ہوئی اور دن بدل گیا، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ اس کے بعد اگلے مغرب تک یہ دن رہتا ہے۔ تاریخ اسی طرح ہے، اسلامی تاریخ اسی طرح ہوتی ہے۔ انگریزی کی تاریخ 12 بجے رات میں بدلتی ہے، ہماری تاریخ وہ بدلتی ہے مغرب کے ساتھ، مغرب کی اذان ہوئی اور تاریخ بدل چکا۔ تو یہ رات میں اب کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے دن کے شروع کے اوقات میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو پورے دن کے لیے آیات کافی ہیں۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں کیا ہے، بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ پہلی آیات کا تعلق غیب پر ایمان کے حوالے سے ہے نا؟ آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول، تسلیم کیا رسول نے کس چیز کو؟ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ، رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام ایمان لانے والے، یعنی نہ صرف ایمان لانے والوں کی بات کی جا رہی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں پر ایمان لایا ہے۔ کس چیز کا؟ جو آپ پر نازل کی گئی اور انزل علیہ من ربہ، اس پر ایمان لایا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے وہاں پڑھا آیت 2 سے 5، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، سب نے تسلیم کیا اللہ کو، فرشتوں کو، یہ سب انون ہے ہمارے لیے، دوسرے لفظوں میں اندیکھا بھی کہہ سکتے ہیں، اندیکھی ہے، ہم نے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور کتابوں کو جو نازل کی گئی پہلے اور جو نازل کی گئی قرآن کی شکل میں، کتبہ ورسلہ، اور جو پہلے رسول آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہر رسول کو اللہ نے چنا، منتخب کیا، اور انسانوں میں سے انہی جماعت میں سے جہاں کے لیے وہ رسول بنائے گئے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رسول بنائے گئے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور سب ایک ہی پیغام لے کر کے آئے کہ اللہ کو اپنا الہ تسلیم کرو،
وہ اللہ جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا الہ ہے، اسی سے مانگو، اسی سے دعائیں کرو، اسی کو اپنی پریشانی کو آپ بتاؤ، ہے نا، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اسی کی سزا سے ڈرو، اسی کے انعام کے مستحق بنو، وغیرہ وغیرہ۔ من عہد من رسول وقالوا سمعنا وعطانا، تو ایمان والوں نے یہ بات جاننے کے بعد کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف، ابھی کی طرف یا اللہ ہم نے لوٹنا ہے۔ یہ جو سنا اور یہ کر لیا، اس کو پھر ہمارے یہاں جن لوگوں نے بھی کیا اور ہم سنی بن گئے، کہ جو جس نے کہہ دیا، سنا اور مان لیا، یہ وہ بات پر یہاں سمعنا و اطعنا کہی جا رہی ہے، جس بات پر وہ یہ ہے اللہ نے جو ہدایات دی، اللہ نے جو ایمان کی بات کی، اللہ نے جو رسولوں اور کتابوں کی بات کی، ہم نے اس کو سنا اور اس پر اطاعت کی۔ کسی رسول کے ساتھ کوئی تفریق کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 285۔ اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہراتے کسی بھی جان کو سوائے اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے جو کمایا، اچھی کمائی، وہ اس کے لیے ہے، اور جو اس نے کمائی بری کمائی، وہ اس کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی دوسرا شخص کسی کی اچھی کمائی سے کچھ بھی نہیں ملتا اسے، اور نہ کسی اور شخص کو کسی کی برائی سے کوئی اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی دیکھو وہ ایسا کر رہا ہے، کرنے دو اسے، جو کرنے کا کام ہے اسے منع کرنا ایسے کام سے جو غلط ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، ختم ہو گئی بات، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہی کام رسولوں کا تھا، اسی کام کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ ان کو کوئی بندوق لے کے، کلاشنکوف لے کے نہیں بھیجا، ڈنڈا لے کے نہیں بھیجا۔ بات کو پہنچا دیں آپ، اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت کو۔ تو اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی جو وسعت ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق ہی اسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ کام جو میں کر ہی نہیں سکتا یا آپ کر ہی نہیں سکتے، اس کا ذمہ دار آپ کو کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا کیا جائے تو جو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ قیامت کے دن جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہاں پر میزان قائم کیا جائے گا، اور میزان میں اعمال وزن ہوں گے، تو اس سے مراد غالباً یہی ہے کہ ایک طرف اس انسان کی وسعت ہوگی، دوسری طرف اس کا کارنامہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں، اگر کارنامہ اس کا جو اچھا ہوگا وہ وسعت سے زیادہ ہے تو وہ لازماً کامیاب ہے، اگر برابر بھی ہے تو بھی کامیاب ہے، اور اگر کم ہے تو پھر معاملہ سنگین ہے۔ اللہ چاہیں تو بخش دیں، اللہ چاہیں تو سزا دیں، لیکن کب؟ جب شرک کا معاملہ نہ ہو۔ شرک تو تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ کی کو الہ بنانے کے بعد کسی اور کو وہ صفات عطا کرنا جو الہ کی ہے، یہ شرک ہے۔ الہ کی صفات میں بتا رہا ہوں، پہلے بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہراتے کسی بھی نفس کو مگر اتنا ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نفس پر، اس شخص پر اتنی ہی ذمہ داری، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو اس نے غلط کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
جیسے کہ بوجھ آپ نے ڈالا ہم سے پہلے والوں پر. جو وہ لوگ جو گزر گئے ہمارے آبا و اجداد، ان پر جس طرح بوجھ ڈالا تھا آپ نے، اس طرح ہم پر بوجھ مت ڈالیے گا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت رکھیے گا جس کی مجھ میں طاقت نہ ہو، ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے درگزر فرمائیے گا یا اللہ. واغفر لنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے گا. وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے گا. انت مولانا، آپ ہی میرے ولی ہیں، میرے ولی آپ ہی ہیں. فانصرنا، بس ہماری مدد کیجیے گا یا اللہ. علی قوم الکافرین، ان لوگوں پر جو ان کے مقابلے میں جو آپ کے نافرمان ہیں، جو آپ کی ہدایات کی پرواہ نہیں کرتے، جو آپ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے. وہی سورۃ البقرہ میں چلے جائیں، آیت 8 سے لے کے 14، کہ جو لوگ نہیں تسلیم کرنے والے ہیں اور جو لوگ تسلیم کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، ہے نا. تو ان سب سے یا اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے گا. دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے. ہاں، ہم سے پہلے والوں پر جتنی تاریخ ہم لوگ جانتے ہیں انسانوں کی، ان میں تو ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری زندگی کتنی آسان ہے. ہمیں کسی چیز کے لیے بھی وہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو ہمارے باپ دادا کو کرنی پڑی تھی. آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ لالٹین جلایا کرتے تھے یا دیا جلایا کرتے تھے. دیا کاٹتے، لالٹین کی بتی کاٹی جاتی، لالٹین کا شیشہ صاف کیا جاتا، پھر کہیں وہ جلتا. آپ میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے شاید، میں نے تو کیا ہے یہ سب کام. کنویں سے پانی بھر کے کنویں سے پانی ڈول سے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے، پھر اس سے نہاتے، غسل کرتے، پھر وہ پانی پیا جاتا ہے. یہ ساری محنت تھی نا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ وہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے جو ہم سے پہلے والوں پر ڈالا ہے. اور پھر اسی طرح زندگی کے ہر مسائل، سفر کا مسئلہ لیجیے. آج ہم ہوائی جہاز سے بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں میں ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچ جاتے ہیں. اس زمانے میں سفر لوگ کرتے تھے، ایک سفر، معمولی سفر کئی دنوں کا ہوا کرتا تھا. جو آج ہمارے لیے 10 منٹ کا سفر ہے، ان کے لیے کئی دن لگ جایا کرتے تھے. اس میں ہمیں تو اللہ نے اس طرح کی سواریاں مہیا کر دی ہیں. لوگ پیدل سفر کیا کرتے، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے. تو یہ دعا پھر ایک بار سنیے. پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر ذمہ داری نہیں ٹھہراتے مگر جتنی اس کی وسعت ہے. جتنی آپ کی وسعت ہے اس کے مطابق کام کریں، اپنی وسعت سے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک بار ایک صحابی روزہ رکھے ہوئے اور وہ سفر میں ہیں اور شدید گرمی کا موسم ہے. بار بار وہ جب تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ پنکھا چلتے ہیں. پوچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ روزے سے ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ایک نیکی نہیں ہے، اسے کہو کہ روزہ تم افطار کر لے. تم تکلیف دے کر تھک جاؤ گے، اللہ اجر دینے میں نہیں تھکتے. بعض لوگ سخت دھوپ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، سمجھتے ہیں کہ نیکی ملے گی. یہ نیکی نہیں ہے. اللہ نے جو آسانیاں مہیا کی ہیں ان آسانیوں کو اویل کرنا ہی نیکی ہے. سفر میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قصر کر دیا ہے، کم کر دیا ہے. در حقیقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پہلے نماز 2 ہی رکعت ہوا کرتی تھی، بعد میں سفر میں 2 رکعت کو قائم رکھا گیا اور باقی نمازوں کو بڑھا دیا گیا. یہ اس سے مقصد ہے ظہر کی نماز جو 4 رکعت کر دی گئی، عصر کی نماز جو 4 رکعت کر دی گئی، مغرب کی نماز جو 3 رکعت کر دی گئی اور عشاء کی نماز جو 4 رکعت کر دی گئی. بہرکیف اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں. ہم عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ایسے حالات ہیں کچھ تو کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو قصر ہو گیا، پھر اکٹھا بھی ہو گیا. اللہ نے اجازت دی ہے اس کی. تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی استطاعت ہے اس سے زیادہ اللہ نے تم سے کوئی ذمہ داری نہیں لینی، کوئی سوال نہیں کرنا ہے نا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت.
ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہے، وہی ملے گا اسے اس کا اجر، اور جو اس نے برائی کی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اور اخطانا، ہم سے غلطی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھول کو، مومن کے بھول کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بھول گئے، نماز ادا نہیں کیا تو، اور دوسری نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ نے میرے لیے کوئی گناہ نہیں رکھا، چاہیے کہ ہم ادا کر لیں، کوئی بات نہیں، اس وقت ادا کر لیں۔ جیسا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور رات ہو گئی۔ ایک غزوے کا واقعہ، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد جب وہ جنگ کا ٹھنڈا پڑا، حالات بہتر ہوئے وہاں پر، تو آپ نے پھر اس کے بعد اذان کہلوائی، عصر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد تکبیر کہی گئی، مغرب کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد تکبیر کہی گئی، عشاء کی نماز ادا کی۔ یہ ہے ہمارا دین، کتنی آسانی ہے۔ لیکن ہم لوگ وہ جی قضا ہو گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس طرح آپ نے 3 نمازیں ادا کی، یہ ہو چکا ہے، سنت ہے۔ ایسے نماز جو ملانے کا حکم ہے وہ یہ ہے، آپ کرتے رہیں عام دنوں سفر کے حالات میں، کہ ظہر اور عصر کو ملاتے، ایک ساتھ پڑھتے، یا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے۔ فجر کی نماز علیحدہ پڑھی جاتی، اور ظہر اور عصر کو ملایا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو ملایا جاتا ہے۔ یا آج بھی آپ جائیں گے سعودی عرب میں یا کہیں اور اس طرح کے عرب ممالک میں، وہاں آپ دیکھیں گے ایسا ہوتا ہے۔ سفر میں خاص طور سے ہائی ویز پر مسجدیں ہیں، وہاں لوگ رک کر کے ظہر عصر اکٹھا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار اذان کہی، تکبیر کہی گئی، پھر ظہر پڑھی گئی، پھر اس کے بعد جو پھر تکبیر کہی گئی، عصر پڑھی گئی، پھر اسی طرح مغرب اور عشاء تکبیر کہی گئی، مغرب پڑھی گئی، پھر اس کے بعد تکبیر کہی گئی، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ 3 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، 3 ہی رکعت قصر ہے، 2 نہیں ہے، 3 ہی قصر ہے۔ تو بہرحال، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں دعا ہم بندہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ایمان والا، کہ اے ہماری خطا کا، جو ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا یا رب۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو ہم سے پہلے والوں پر آپ پر بوجھ ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحمل علینا لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہیں رکھیے گا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، درگزر فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے درگزر فرماتے ہیں، درگزر فرمائیے گا۔ واغفر لنا، مغفرت فرمائیے گا ہماری۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے گا۔ انت مولانا، آپ ہی یا اللہ، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی کی سرپرستی میں ہم ہیں، آپ ہی کے احسان کے نتیجے ہمیں روٹی مل رہی ہے، کپڑا مل رہا ہے، رہنے کو گھر ملا ہے، آپ ہی ہیں سب کچھ دینے والے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو بس ہماری مدد کیجیے گا ان لوگوں کے خلاف جو آپ کی ہدایات سے انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ کئی انکار کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن کئی انکار کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ سورۃ البقرہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورۃ آل عمران ہم لوگ شروع کریں گے، اور یہ کہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ، آپ نے سورۃ البقرہ کو اور سورۃ آل عمران کو 2 پھول سے مشابہت دی ہے۔ یہ قرآن کی، سورۃ البقرہ کو قرآن کی چوٹی کہا ہے، اور اس چوٹی کی چوٹی وہ آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، سردار وہ آیت ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ہدایات ہیں جو جس کا تعلق زندگی کے الگ الگ معاملات سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہی نہیں۔ جو شخص حج کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ حج کے اس پر نہیں ہے۔ جو شخص طلاق نہیں دیتا، طلاق کے معاملات اس کے لیے نہیں ہیں، وغیرہ 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 جو بھی ہے نا۔ تو نماز، روزے کے احکام ہیں۔ ایسا شخص جو روزہ رکھنے کے لائق نہیں، وہ صحت اس کی ایسی ہے کہ وہ رکھ نہیں سکتا، تو اس پر روزے کے احکام نہیں۔ تو جس کا جو احکام، جس کے ساتھ جس کو جو ہمارے لیے ملتا ہے ان میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، خلوص نیتی کے ساتھ اللہ کی محبت میں، اللہ کی اس جنت کی طلب میں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔